الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. یقیناً ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور ان کو شیاطین کے لیے رجم بنایا۔ یہ ایک سلیس ترجمہ ہو گیا اس ارشاد مقدس کا جس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے تعلق سے کسی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات سنت الہیہ رہی ہے۔ کہ جس دور میں جس کمال، جس ہنر، جس فن کا بہت ہی چرچا رہا ہو، بہت ہی غلبہ رہا ہو، اس دور کا نبی اس کمال کا توڑ لے کے آتا۔ دو ایک مثال اس سلسلے کی میں عرض کروں گا۔ یہ حضرت کلیم کا زمانہ، وہاں جادو کا بڑا چلن تھا، بڑا زور تھا۔ ساحروں کے سحر کا بڑا چرچا، بڑا غلبہ، تو ایک طرح سے جادوگری کا دور تھا۔ ایسی قوم میں جب حضرت کلیم آئے تو اس دور کی جادوگری کا توڑ لے کر آئے۔ اب وہ منظر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب مقابلہ ہو گیا تھا جادوگروں سے، فرعون نے جمع کیا حضرت کلیم کے مقابلے کے لیے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہی بات آ سکے کہ یہ بھی کوئی ساحر ہے، کوئی جادوگر ہے، تو اس کی بھی جادو کا کوئی توڑ ہوگا۔ سارے علاقے کے جادوگروں کو جمع کیا، یہاں تک کہ 70,000 اللہ ایک حضرت کلیم کے لیے ایک کافی نہیں تھا، 2-4 بھی کافی نہیں تھے، 100-200 بھی کافر نہیں، 1000 پر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا،
70,000. اس سے پتا چلا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون حضرت کلیم سے کتنا ڈر رہا تھا، کتنا خوف زدہ تھا کہ خود تو کچھ نہیں کر سکا تو جادوگروں کا سہارا لیا، اور ایک دو جادوگر نہیں 70. ایک کافر بھی سمجھتا ہے کہ نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے. ذرا صاحب خیال کر. اور اس کے بعد یہ جو 70,000 آئے بڑی آن بان کے ساتھ آئے، سب کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی. تو 70,000 لاٹھی اور 70,000 رسی. آپ خیال کریں. اور بات مختصر عرض کروں گا، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اور ہلکے انداز سے جو سب لوگ سمجھ سکیں، عام فہم. جب میدان میں آئے تو جادوگروں کو بھی یقین تھا اپنی کامیابی. فرعون نے بھی بہت ہی مطمئن کر دیا تھا کہ ہم تم کو مقربین میں شامل کر لیں گے. مختصر یہ کہ اب اپنا کمال پہلے کون دکھائے. جادوگروں سے کہا گیا اچھا تم اپنا کمال دکھاؤ. سبوں نے رسی اور لاٹھی پھینکی، سب سانپ ہو گئے. اب سوچئے 70,000 تو لاٹھی والے سانپ اور 70,000 رسی والے سانپ، 1,40,000 سانپ. یہ سب تیرنے لگے. حکم الہی ہوا، حضرت کلیم نے بھی اپنا عصا ڈال دیا. عصا کا ڈالنا تھا کہ ایک اسلحہ تیار ہو گیا اور ایسا کہا کہ سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نگلنا شروع کر دیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا. سبحان اللہ. نہ لاٹھی والے رہے نہ رسی والے رہے. سارے سانپوں کو نگلنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ بھوک نہیں مٹ رہی. ایسا بھوکا رہا، جس کی بھوک نہیں مٹ رہی اس نے جبڑے کو پھیلایا اور ایسا لگا جیسے کہ فرعون کے ایوان کو بھی نکل جائے گا. فرعون کے ایوان کو. تو فرعون خوفزدہ ہوا، شور مچانے لگا، موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ. کافر بھی جانتا ہے کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچا سکتا شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام تاجدار خطابت تاجدار خطابت. حضرت موسیٰ نے ہاتھ رکھا، پھر وہی ڈنڈا، وہی ڈنڈے کا ڈنڈا. جو حضرت موسیٰ کا جو عصا شریف تھا اس سے آگے کچھ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تعجب کی بات کیا ہے، 70,000 رسی والا کھا گیا اور 70,000 لاٹھی والا، مگر وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. نہ سائز، نہ شکل و صورت، نہ وزن. اتنا جب گم ہوا تھا تو کچھ وزنی ہونا چاہیے تھا. اتنی سائز، وہی شکل و صورت، وہی رنگت، کچھ فرق نہیں ہوا. فرعون کی عقل پہ تو پتھر پڑے تھے، وہ نہ سمجھ سکا، مگر جادوگروں پر حق واضح ہو گیا. جادوگروں پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جادوگری اور ہے، معجزہ اور ہے. جادوگری اور ہے، معجزہ اور ہے. جادوگر نگاہوں کو دھوکہ دیتا ہے اور معجزہ حقیقت کو بدل دیتا ہے. کما کہیں وہ تکبیر
دیکھا آپ نے؟ تو اس دور میں جو سب سے بڑا کمال تھا اس کا ایسا توڑ لے کر آئے کہ سارے جادوگر جھک گئے، اور ایسا جھکے، ان پر ایمان ایسا واضح ہوا کہ فرعون نے لاکھ ڈرایا دھمکایا مگر وہ نہیں مانی، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا تھا۔ تو یہ نبی آتا ہی ہے ایسا کمال لے کر کہ اس کے دور میں اس کے کمال کا کوئی جواب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ آ جائیے حضرت مسیح کے زمانے میں، یہ حکمت کا زمانہ تھا، حکمت، ایک سے ایک حکیم، بڑا شہرا، بڑا چرچا۔ تو ایسے دور میں جب حضرت مسیح آئے تو ایسی حکمت لے کر آئے کہ اس دور میں اس کا جواب نہیں تھا۔ لوگ ہر طرح کے مریضوں کو تو اچھا کر سکتے تھے مگر کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا نہیں تھا، مادرزاد اندھوں کو اچھا کرنے والا نہیں تھا، برس جزامیوں کو شفا دینے والے اس وقت نہیں تھے۔ اور حضرت مسیح نے یہ کام جو انجام دیا، نہ کوئی ٹیبلٹ کھلائی، نہ کوئی کیپسول، نہ کوئی خمیرہ، نہ کوئی معجون، تم کہا مردہ زندہ ہو گیا، تم بسم اللہ کہا مردہ زندہ ہو گیا۔ تو ایسے تو زندہ کرنا ہی ایک بہت بڑا اعجاز ہے، اور ایک لفظ سے زندہ فرما دینا یہ کتنا بڑا اعجاز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو منشا یہ ہے کہ جس دور میں خدا نبی کو بھیجے گا اس دور میں جو بھی کمال ہوگا اس سے زیادہ نبی کو کمال دے گا، تاکہ نبی کا پلہ ہلکا نہ ہونے پائے، نبی کا پلہ ہلکا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ جو کچھ لیتا ہے صرف خدا سے لیتا۔ کسی نبی کے بارے میں تم نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مدرسے میں جا کے پڑھا، فلاں دارالعلوم میں جا کے پڑھا، فلاں دارالعلوم کسی مدرسے میں۔ کسی نبی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں استاد سے اس نے سیکھا۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کسی دارالعلوم میں نہیں جاتا، نبی کہیں پڑھنے نہیں جاتا۔ اگر نبی کا بھی کوئی استاد ہو تو استاد کہہ سکیں گے کہ یہ کہاں کے نبی، یہ تو میرے شاگرد ہیں، یہ کہاں کے نبی، یہ میرے شاگرد ہیں۔ مگر سوچو کسی استاد کے پاس نہ گیا، کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، کسی مدرسے میں کوئی داخلہ نہیں لیا، مگر اس وقت کے عقلاء عالم اور جو حکماء ہیں اس نبی کی بات، اس کی حکمت ان سے بڑی ہوئی، ان سے بڑی ہوئی، اس کے باوجود بڑی ہوئی کہ یہ خدا کی سنت کریمہ ہے کہ جس نبی کو بھیجے گا نہتھا نہیں بھیجے گا۔ اس دور میں جو ہتھیار ہوں گے نبی کے پاس اس سے زیادہ مضبوط ہتھیار ہوگا، نبی کے پاس اس سے زیادہ مضبوط ہتھیار۔ ایسا کہیں ہو سکتا کہ دشمنوں کو آپ رائفل دے دیں؟ دشمنوں کو رائفل، میزائل، ٹینک، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، یہ تو دشمنوں کو دے دیں، اور دوستوں کو لاٹھی، چھری، وہ بھی ایسی چھری جو کند ہو، ناک بھی نہ کاٹ سکے، یہ کوئی بات ہوگی؟ تو آپ سوچیں جو دشمنوں کو ہتھیار دے رہا ہے جب دوستوں کو مقابل کے لیے بھیجے گا تو کیا کچھ دے کے بھیجے گا، کیا کچھ دے کے بھیجے گا۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ تو یہ تو بالکل سنت الہیہ کہ جس دور میں جو بھی کمال رہا ہو اس دور کا نبی اس کمال کا توڑ لے کر آیا، بڑھ چڑھ کر آیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کیا کیا کرتے رہے اور منوانے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کرتے رہے، مگر نبی جو ہے نبی کی ہی شان ہوتی، غیر نبی کی بات نہیں ہوتی۔ کیا غیر نبی جو ہوتے ہیں وہ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ تو وہ تو دین فطرت ہی میں پیدا ہوتا، مگر یہودیوں گھر میں پیدا ہوا تو یہودی ہو گیا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن کے چلا،
مسلمانوں کے گھر میں پہلے تو صحبت کا اثر ہوتا، جیسا ماحول ملتا ہے اسی ماحول کا ہو جاتا، مگر نبی کی شان ہوتی ہے کہ کافروں کے ماحول میں آتا کافر نہیں ہوتا، مشرکوں کے ماحول میں آتا شرک نہیں کرتا، شرابیوں کے ماحول میں آتا شراب نہیں پیتا، بدکاروں کے ماحول میں آتا بدکاری نہیں کہتا۔ یہ نبی ہی کی شان ہے، وہ ماحول کے مطابق نہیں ہوتا، ماحول کو اپنے مطابق بناتا، ماحول کو بدلنے آتا ہے، ماحول میں بدلنے خود کو نہیں آتا، ماحول کو بدل دیتا۔ ارے بھائی دیکھو وہ واقعہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے، پھر دوہرا لیجیے اس کو۔ سرکار رسالت راستے سے جا رہے ہیں، اوپر سے کوئی عورت کوڑا پھینک رہی، بہت سنا آپ نے۔ سرکار چلے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک دن معمول تھا، کیا تسکین ملتی ہے کوڑا پھینکنے سے، ہے مزاج کسی کا کہ تکلیف دینے کی کوئی بھی شکل اختیار کر لو۔ اور سرکار جا رہے ہیں، ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، سرکار جب گزرے تو ٹھہر گئے، آج کوڑا نہیں پھینکا۔ واقعہ نگاری نہیں کر رہا ہوں، صرف تیزی کے ساتھ آپ کو معلوم ہو آج اس کی طبیعت ناساز، اندر گئے مزاج کرسی کے لیے، حالانکہ وہ ڈری ہوگی کہ آئے ہیں بدلہ لینے، آج موقع مل گیا۔ جب سرکار نے کہا میں تو مزاج کرسی کے لیے آیا تو حیران ہو گئی، بہت حیران ہو گئی، ایمان کا نور اسے مل گیا، کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام سے مشرف ہو گئی۔ دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ، اگر کسی راستے سے آپ گزریں کسی گلی سے، اوپر سے کوئی کوڑا پھینکتے، دوسری بار آپ ادھر جائیں گے؟ کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں گے نا کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، یہاں جائیں گے تو کوڑا ہمارے اوپر پھینکا جائے گا، اللہ کوئی دوسرا راستہ۔ اور اگر اس راستے کے ساتھ کوئی راستہ نہیں ہو تو آپ دھیرے دھیرے جائیں گے، نظر اس پر رہیں گے وہ ہے کہ نہیں، دھیرے دھیرے جو وہ خاص نقطہ آئے گا جہاں وہ کوڑا گرتا اتنی تیز بھاگیں گے کہ کوڑے کے گرنے سے پہلے ہی آپ کے راس کر جائیں۔ یہی تو کریں گے۔ کیا مطلب کہ انسان یا تو اپنا راستہ بدلے گا یا اپنی رفتار تیز کر دے گا، مگر نبی کی شان دیکھو، نہ راستہ بدل رہے ہیں نہ رفتار تیز کر رہے ہیں، نہ راستہ بدل رہے ہیں نہ رفتار۔ دیکھو یہی تو ہوا نا کہ نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا، عورت اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہو گئی، عورت اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہو گئی، تو نبی راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتا، بدلوانے کے لیے آتا۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه۔ ذرا سا آپ خیال کریں، ویسے کیسے امتحانات انبیاء سے ہوئے، وہ امتحان کچھ کم نہیں تھا جو نمرود نے لیا تھا، کتنا زبردست آتش کدا۔ یہ بھی یہاں سن کو بڑی حیرت ہوتی ہے، میلوں کا رقبہ، اعلان ہو گیا لکڑیاں لا لا کے ڈالو، سبھی لا لا کے لکڑیاں ڈال رہے، ایک آدمی کو چلانے کے لیے اتنا بڑا آتش کدا، ایک ماچس سے کام چل سکتا، ایک بوتل کروسین ایک ماچس سے کام چل سکتا، اتنا اعلان۔ اس سے اس کے دل میں جو حضرت ابراہیم کی ہیبت تھی اس کا پتہ چلتا، اس کا پتہ چلتا۔ اب اس کے بعد جب جلا دیا اور شعلے اٹھنے لگے تو اب جلانے والوں کی بھی ہمت نہیں کہ قریب جائے، جلا تو دیا، اب پھینکیں کیسے، یہ مسئلہ تھا۔ اب قریب جانے کی ہمت نہیں تو ایک آلہ ہوتا ہے پتھر کے پھینکنے والا جس کو منجنیق کہتے ہیں، اس میں رکھ کر پھینکنے کی تجویز پاس کی گئی۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک لطیفے کی بات اور یاد آ گئی، ایک چھوٹی سی چڑیا، کیا بھی ساتھ ہے اس کی، وہ کسی نہر کسی تالاب
سے اپنے چوچ میں پانی لیتی، کتنا پانی آئے گا، اور لے کے اڑتی، اور اتنا اڑتی کہ جو آگ کی آنچ ہے اس تک نہ پہنچے، اور پھر وہاں سے پانی کا قطرہ گراتی، وہاں سے گرا رہی تو پانی کا قطرہ تو اوپر ہی اڑ گیا ہوتا، وہ تو نیچے بھی نہ پائے گا۔ نیت اس کی کیا تھی کہ آگ بجھ جائے، آگ کے بجھانے کے لیے اس کی جو بساط تھی اس کے مطابق پرواز کرتی گراتی، کیا اس سے آگ بجھ جائے گی؟ نہیں بجھتی۔ ایسے ہی ایک جانور جو رنگ بہت بدلتا ہے، ہاں جانور رنگ بدلتا، اس کو ہمارے ہاں گرگٹ کہتے ہیں، بہت زیادہ رنگ بدلتا اور اس کو اتنے خطرے نظر آتے کہ ہر طرف اس کا چہرہ ہلتا ہی رہتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ وہ پھونک مارتا، وہ پھونک مارتا، اور اتنی دور سے پھونک مارتا کہ اسے بھی آنچ نہ لگے، بسنا تو اسے بھی، تو کیا اس کی پھونک وہاں جائے گی؟ کیا اس پھونک سے کچھ آگ بڑھے گی؟ نہیں۔ یقین جانو کہ اس پرندے کے چونچ کے قطرے سے آگ کچھ کم نہیں ہو سکتی، مگر اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اس چھوٹے سے پرندے کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اور ایسے ہی اس کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کی عداوت کا پتہ چلتا ہے، اس کی عداوت کا۔ تو کچھ لوگ پھونکنے کے عادی ہیں دور سے، وہ پھونک کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف اپنی عداوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ۔ ذرا سا تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھہرو، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس جانور کے پھونک سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی عداوت کا پتہ چلتا ہے، اور اس چڑیے کے چونچ کے قطرے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یقین جانو اے ساری دنیا کے درود بھیجنے والوں، تمہارے درود بھیجنے سے نبی کا مقام نہیں بلند ہوتا، نبی کے درجے نہیں بلند ہوتے، تمہارا درود بھیجنے سے تمہاری محبت کا پتہ چلتا ہے، تمہاری محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ۔ اسی لیے درود کا، تمہارے درود کا فائدہ تمہیں کو، ایک درود بھیجو 10 رحمت تمہیں ملتی، تو فائدہ تو تمہارا ہوا نا، فائدہ تو تمہارے درود کا فائدہ تمہیں کو، یہ تمہاری محبت کا صلہ ہے۔ تم نے ایک درود بھیجا اور اس کے بعد یہ محبت کا اظہار ہو گیا، خدا نے اپنی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر کر دی۔ اچھا میں اب دکھا رہا ہوں، بات پہ چل رہی تھی حضرت ابراہیم کی، پھینکنے والا مشترد اور بے چین، نمرود اپنے تخت پر بے چین، اپنے ایوان میں فکر مند، اپنے مصاحبین کے بیچ میں لڑک رہا، کانپ رہا، اور حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں مگر مطمئن، آگ کی طرف جا رہے ہیں، منجنیق سے پھینک دیے گئے، اور بہت نازک وقت تھا کہ حضرت جبریل آ گئے۔ حل لک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم کچھ ضرورت ہے؟ کہ تم سے کچھ بھی نہیں، آپ سے کچھ نہیں۔ اچھا خدا سے کوئی ضرورت ہے؟ خدا سے کوئی ضرورت؟ ہاں اس سے ہے، مگر کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے تو ہے مگر کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس سے کہنا ہو اس کی ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی، قدرت تو یہ دکھا رہی تھی، اور وہ یہ نمرود کیا سمجھے
کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے پشت مبارک میں نور محمدی جلوہ گر ہے، پیشانی نور محمدی سے جلوہ گر ہے، اور واقعی نور نے دکھا دیا نور کو نہ جلایا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے، نہ جلایا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے۔ جب نور پیشانی ابراہیم میں تھا تو آتش کدے میں جا کر کے آتش کدے کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہی نور جب پیشانی حضرت اسماعیل میں آ گیا، چھری چلتی رہی نہیں کٹا، چھری چلتی رہی نہیں کٹا، نہ نور کو کاٹا جا سکتا ہے نہ جلایا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا دیکھو تو نور مصطفیٰ دیکھ رہا تھا نا کہ میرے جد سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور محمدی، اور حضرت جبریل بحیثیت خادم آ کر کے پوچھ رہے ہیں۔ تو سنا تھا نا، نور مصطفیٰ نے سنا تھا، موقع مل گیا اس نور کو بھی بات کرنے کا، معراج کی رات، معراج کی رات اس نور کو بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ جب سدرہ پر سے جدائی شروع ہوئی تو کہا حل لک حاجت یا جبرائیل، سبحان اللہ، اے جبریل تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ مگر حضرت جبریل یہ نہیں بولے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، ورنہ ان کو بھی وہ جواب یاد رہا ہوگا جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا، سبحان اللہ، وہ جواب ان کو یاد رہا ہوگا، مگر وہ جواب دیا نہیں کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، رسول آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، اے جبرائیل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ملک نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی ملک کا محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ راستہ دیکھا، اچھا حضرت جبریل نے بھی خواہش عجیب ظاہر کی۔ کیا ظاہر کی خواہش؟ کہ اپنے رب سے ایک بات کی اجازت لے لیجیے، اجازت لے لیجیے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، مجھے پر بچھانے۔ دیکھیے حضرت جبریل نے بہت ہی ہوشیاری کا سوال کیا، ہوشیاری کا سوال کیا، اس لیے کوئی جانتے ہیں کہ یہ امت کو بہت چاہتے ہیں، اور جب ہم امت کی خیر خواہی کریں گے، امت کے تعلق سے کچھ کہیں گے تو ان کی توجہ ہماری طرف ہوگی، ان کی محبت کا ہم مرکز ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، حضرت ابراہیم آتش قدے میں پہنچے اور وہ گلکتا ہو گیا، ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا، انہی کے لیے ٹھنڈی ہوئی، دوسرے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ تو بات صرف یہ کہ جس دور میں نبی آتا، نبی کا ہر وصف، نبی کا ہر کمال منتہائی کمال پہ ہوتا، کوئی اس کے کسی کمال کا جواب نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت یوسف کا جو زمانہ تھا نا، وہ حسن و جمال تھا، تو حضرت یوسف ایسا حسن و جمال لے کر آئے کہ جس کی نظیر بازار مصر میں نہ ملے، سبحان اللہ، کہ وہ حسن و جمال والے بھی اگر کہیں تو کہیں یہ تو فرشتہ نظر آ، انسان کہنے میں تکلف ان کو ہوا، فرشتہ نظر آ۔ تو یہ ایک مختصر سی تمہید۔ اب آئیے یہ دیکھیے کہ جب ہماری رسول کا زمانہ تھا تو کس چیز کا دور دورہ تھا؟ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ نبی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس دور میں جو کمال کا چرچا ہوتا ہے، دور دورہ ہوتا ہے، اسی کا توڑ وہ نبی لے کر آتا۔ تو جانتے ہیں اس دور میں سب سے زیادہ زور کیا تھا؟ غیب کی بات بتانے کا۔ کہانت، نجومی، کاہن اپنی اپنی دکان لیے بیٹھے رہتے تھے، غیب کی بات بتانے کا۔ لوگ غیب کی بات جاننا بھی چاہتے تھے، کاہنوں سے پوچھتے تھے۔ اچھا یہ کاہن بتاتے کیسے تھے؟ اس میں تو کچھ حساب کتاب کا بھی انداز ہوتا، مگر ایک بتانے کا طریقہ ان کا اور تھا۔
ان کاہنوں کا تعلق تھا شیطانوں سے، اور یہ شیاطین کیا کرتے تھے، آسمان کے قریب تک پہنچتے تھے، اور وہاں جو فرشتوں میں باتیں ہوتی تھیں اس کو سنتے تھے، تو وہاں سے غیب کی خبریں چوری کر کے لاتے تھے، اور پھر وہی بات اپنی طرف سے کچھ اور ملا کے کاہنوں کو سنا دیتے تھے۔ تو کاہن جب اس بات کو بیان کرتا تھا تو کچھ سچ کہیں جھوٹ، بہرحال اس وقت صاحب کمال وہی سمجھا جاتا تھا جو غیب کی بات بتائے۔ اور غیب کی بات جاننے کا ان کاہنوں کے پاس ایک ذریعہ تھا کہ شیطان آ کے بتاتا تھا۔ تو اب ضرورت ہے کہ اس دور میں جو نبی آئے وہ اس کمال کا توڑ لے کر آئے، اس کی غیب دانی ایسی ہو کہ اٹکل پچھوں والے پیچھے رہ جائے، ظن و تخمین والوں کا کوئی شمار نہ رہے۔ تو اس دور کے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب کا علم لے کر آئے۔ اور اس کے بعد خدا نے انتظام کیا کیا کہ شیطانوں کو آنے جانے کی چھوٹ تو پہلے دے رکھی تھی، مگر جب اپنے نبی کو مبعوث کیا تو اب راستہ بند، اب شیطانوں کا راستہ بند۔ اب اگر شیطان کو اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کو اللہ، جھلس دیتا ہے۔ یعنی اب یہ چوروں کا راستہ بند، اب چوری کر کے یہ جو غیب لا کے سنایا کرتے تھے اب وہ نہیں، اب تو غیب کا راستہ صرف ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، صرف رسول کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف رسول کے لیے غیب کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ غیب کی باتیں جو شیطان لاتے تھے جن کا راستہ بند ہو گیا، اب یہ باتیں حضرت جبریل لا رہے ہیں، یا خدا بلا واسطہ دے رہا ہے، اس کی مرضی جیسے بھی دے۔ مگر اب فرشتوں کا آنا جانا ہوا سرکار کے پاس، تو دروازہ علم غیب کا نبی کے لیے کھول دیا گیا، شیاطین کے لیے بند کر دیا گیا، اس لیے کہ اگر دونوں کو دیا جائے، ادھر نبی کو بھی دیا جائے ادھر شیاطین کو بھی دیا جائے، تو جب آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہوا کرتی ہے، لہذا ایک کے لیے بند کیا۔ اب غیب کا بتانا صرف نبی جس کو چاہے بتا دیں، نبی کا علم جہاں چاہ پہنچ جائے، مگر وہ اب صرف نبی ہی کی ذات غیب کا مرکز ہے، اب نبی ہی ہے جو ہر طرح کا غیب بتانے پر مامور بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ اب آپ یہ کہیں، سوچیں تعجب کی بات، جو چور تھا اس کا علم مانتے ہیں، جو چوری کر کر کے لاتا تھا اس کا علم مانتے ہیں، اور جس کو خدا نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کے لیے سارے دروازے کمال سے کھول دیے گئے، انہی کے غیب دانی میں شبہ ہو رہا۔ یہ مت سمجھو کہ شبہ آج ہی کیا جا رہا، پرانا، بہت پرانا۔ جب نبی نے اپنے علم کا اظہار کیا تو کچھ شبہ کرنے والے اس دور میں بھی تھے۔ ایک مرتبہ سرکار کھڑے ہو گئے ممبر پر، حمد و ثنا کے بعد پھر سرکار نے سبحان اللہ، عرضت علی امتی فی شعرها فی الدین فعلمت من یؤمن بی ومن یکفر۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری امت آب و گل کی منزلوں میں تھی کہ سب مجھ پر پیش کی گئی،
اور میں نے سمجھ لیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا، میرا انکار کون کرے گا۔ اب یہ بات جب کہی کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک ان کو دیکھ رہا، وہ ان کو دیکھ رہا، مسکرا رہے۔ وہ کون تھے؟ منافق۔ وہ منافق بیٹھے مگر اس وقت بول تو سکتے نہیں۔ اس وقت کے منافق جو تھے اپنا نفاق چھپاتے تھے۔ اس دور کے منافق وہ نہیں تھے جو اپنا نفاق چھپانا شروع کرتے، وہ چھپاتے تھے۔ مگر جب سب ساتھی بیٹھے مذاق شروع ہو گیا۔ زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر۔ محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں مومن و کافر کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ گمان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ مَعَهُ مَا يَعْرِفُنَا، اور ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے۔ یعنی وہ منافق جانتا تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ کسی کو سے تعجب، ہم کو تو پہچانتے نہیں، یہ کیسے کافر کو پہچان لیا؟ اس ان کے حساب سے تو جانتا تھا کہ ہم کافر ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے۔ وہ منافق نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جو نبی نے رعایت دے رکھی تھی، چھوٹ دے رکھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک رعایت کا پیریڈ تھا، ایک چھوٹ کا زمانہ تھا، اس پہ اس نے یہ سمجھے کہ نہیں جانتے۔ جب یہ بات حضور کو پہنچی تو پھر سرکار منبر پر آئے اور سرکار فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، ما بال اقوام طعنوا فی علم، ارے یہ قوموں کا کیا حال ہے، میرے علم میں طعنہ کرتے، میرے علم پر طنز کر رہے، یہ قوموں کا کیا حال ہے۔ لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا نبأتكم به، آج سے قیامت تک کی جو چاہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، جب یہ کہا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کو پوچھتے کیا ہے؟ من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے نام لے لیا، حذیفہ، تمہارے باپ کا نام حذیفہ۔ تو ایک منافق تھا، اس نے سوچا کہ باپ کا نام تو کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے، یہ کوئی سی خاص بات۔ ایسی بات پوچھو جس کا تعلق مستقبل سے ہو، ماضی کی بات تو لوگ سن لیا، یہ لوگ سن لیا۔ تو منافق سوچتا ہے کہ یہ تو مجھ کو مومن سمجھتے ہیں، اور مومن کے لیے انہوں نے جنت لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو یہ سوال بڑا اچھا ہے، این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں؟ تو حضور نے کہا فقال النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میری رعایت سے وہ نہ سمجھو کہ میں دل کی حرکت نہیں جانتا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا آپ خیال کریں، پھر نہیں کچھ بولا، حجت کرتا، کیسے آپ نے کہہ دیا، ہم کو جہنمی کیسے کہہ دیا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم کو تو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا جاتا ہے، کیسے آپ نے؟ کوئی بحث نہیں کیا۔ کہ اس وقت کے منافق ہوشیار تھے، سوچتے تھے ابھی ایک عیب کھلا ہے، حجت کریں گے تو سارے عیب کھل جائیں گے، خاموش رہو۔ بڑے بڑے نازک موڑ پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے جناب، بڑے نازک موڑ پر۔ پہلے اس واقعے کو میں مکمل کروں، بات تو ختم ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ لطیفہ یہاں پیش آیا کہ جو صاحب نے پوچھا تھا حضور میرے باپ کا نام کیا، جب اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا بڑا خطرناک سوال تو نے کر لیا،
بڑا خطرناک سوال تو نے کر لیا. اگر حضور کسی اور کا نام لے لیتے یہ تو نازک بات ہے. ہم آپ کو بتائیں یہ نازک اس لیے ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اس کی شاہد صرف ایک عورت ہے. باپ بھی نہیں بتا سکتا. اس کی شاہد صرف ایک عورت ہے. اس کے قول کو شریعت احترام کرتی اور سارا نظام شریعت کا اسی ایک قول پر. دیکھا اگر عورت خیانت کرے قیامت تک باپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں. ایک عورت ہے نا, ایک ہی گواہ. ان کے دماغ میں کیا تھا کہ بھی ایک عورت کی گواہی کیا, ٹھیک ہے شریعت اس کو مانتی, کوئی انکار بھی کرے تو اس کو کیا بگڑے گا, تو کیوں نہ نبی سے گواہی لے لیں. اور نبی نے باپ کا نام لے لیا تو اب تو وہ کوئی اس سے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, تو وہ اپنے مقصد کے حساب سے کامیاب ہو گئے. سوال میں دوسرا کرنا چاہتا ہوں. آج منافقوں کو بہترین موقع ملا تھا ایک سوال کا, وہ نہیں کیا. حالانکہ اس طرح کے سوالات کیے گئے نبی سے. یسألونک عن الساعہ, قیامت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں نبی سے سوال کیا گیا. ایسی بات نہیں کہ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, نبی نے جواب دیا. کب آئے گی؟ مہینہ محرم کا, تاریخ 10ویں, دن جمعہ کا, وقت ظہر اور عصر کے مابین. تو سب تو نبی نے بتا دیا. اب کیا نہیں بتایا؟ سن نہیں بتایا. باقی سب بات بتا دی نا, سن نہیں بتایا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نبی سن بھی بتا دیتے تو کیا قیامت اچانک آتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قیامت, اور قرآن نے یہ کہا ہے قیامت اچانک ہوتا تھا. سبحان اللہ. قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک. تو اگر نبی بتا دیتے تو اچانک نہ آتی. تو نبی قرآن کی تصدیق کے لیے آتا ہے, تکذیب کے لیے نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا خیال میں؟ خیر وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر, مگر منافق کو تو موقع تھا نا کہ آج سے لے کے قیامت تک کا چیلنج کر رہا ہے. تو آج پوچھ لو کہ قیامت کس سن میں آئے گی. کتنا اچھا موقع تھا پوچھنے کا موقع. پوچھتا کیا ہے, میرا ٹھکانہ کدھر ہے. پوچھنا ایسی بات پوچھو جو ذرا اہم ہو, کچھ ٹپیکل چیز ہو, پیچیدہ ہو سوال. میرا ٹھکانہ کیا تو اس چکر میں پڑ گیا. اور ایک صاحب سے سیدھے سادھے پوچھتے میرا باپ کون ہے. نہیں پوچھا کسی نے کہ قیامت کب آئے گی, کسی نے نہیں پوچھا. تو نبی نے صرف اپنے علم کو نہیں دکھایا, اپنا اختیار بھی دکھا دیا کہ ہم نے چیلنج تو کر دیا ہے, مگر جس کا جواب ہم دینا چاہیں گے اسی کو تو پوچھے گا, اور جس کا دینا نہیں چاہیں گے تو سوال نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا دل میرے ہاتھ میں ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تیرا دل میرے ہاتھ میں ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو میں جواب دینا چاہوں گا وہی تیرے سمجھ میں بھی آئے گا, اور جس کا میں جواب دینا نہیں چاہوں گا وہ تیرے پلے بھی نہیں پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. دیکھا آپ نے, تو نبی کے علم پر اعتراض اس زمانے میں کس نے کیا؟ منافقین نے. جب منافقین نے کیا تو صحابہ کو صدمہ ہوا.
آ کے نبی سے شکایت کی تو نبی نے ان منافقین کا جواب دیا. یہیں سے سمجھ میں آیا کہ نبی کے علم پر اعتراض کرنا منافقین کی سنت، اور اس اعتراض سے دکھ اٹھانا یہ صحابہ کی سنت، اور اس کا جواب دے دینا یہ نبی کی سنت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. آپ خیال کرتے چلے جائیں. ہمیشہ نبی کے علم پر یہ اعتراض کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نبی کے علم سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچا، مگر منافقوں کو بڑا نقصان پہنچا. نبی کے علم سے منافقوں کو نقصان کیا پہنچا؟ نبی نے سارے منافقوں کے پردے چاک کر دیے، سب کے چہرے نقاب الٹ دیا کہ پہچاننے میں آئے کہ یہ نبی نے اپنے علم ہی کے زور سے تو کیا. ارے وہ واقعہ مشہور جو بار بار آپ سنتے ہیں، نہیں سنا آپ نے؟ جب تک رعایت دینے کی کا حکم الہی تھا رعایت دیتے رہے، اور جب حکم الہی ہوا کہ خبیث و طیب کو ممتاز کرو، جب اب رعایت کا معاملہ ختم، وہ زمانہ ختم، تو جمعہ کا دن نبی منبر پر رونق افروز، تو منافقین جب آئے نماز پڑھنے، کہاں آئے تھے نماز پڑھنے؟ مسجد میں آئے تھے. آپ اچھی طرح سمجھیے، میں اس دور کے منافق کی بات کر رہا ہوں جس نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا کہ اب ایسا کلمہ پڑھانے والا کسی کو نہیں ملے گا، اور جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اب ایسا امام کسی کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی کی صحبت میں رہا اب ایسی صحبت کسی کو نہیں ملے گی. جب اس دور کے منافق کا یہ حال، تو نبی کریم نے ایک ایک منافق کا نام لیا. اخرج یا فلاں انک منافق، اے فلاں تو نکل جا تو منافق. اخرج یا فلاں انک منافق، ایک ایک کر کے 36 منافقوں کو نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفصیل دیکھنا ہو تو صحیح البخاری کی شرح عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی، ایسے ہی فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لطیفہ یہ ہوا کہ جب یہ منافق نکلنے لگے، اچھا منافق وہاں بھی نہیں بولے کچھ کہ ہمارے دل میں کیا، آپ کو کیا پتا، ہمارے دل میں کیا ہے. آپ اس وقت کا منافق مانتا تھا کہ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، یہ جو بتا رہے صحیح بتا رہے، کوئی اعتراض نہیں. سب جب نکلنے لگے، حضرت عمر اس دن لیٹ آئے تھے مسجد، لیٹ آئے. جب دیکھا سب نکل رہے تو سمجھا جماعت ہو گئی. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ جماعت ہو گئی، بڑے شرمندہ تھے کہ آج میری جماعت چھوٹ گئی، میں لیٹ پہنچا. تو وہ شرمندہ اس بات پر کہ میں لیٹ پہنچا، اور یہ منافقین شرمندہ اس بات پر کہ نکلتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا. وہ اس بات پر شرمندہ. کہ فاروق اعظم جب مسجد میں پہنچے تو ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے منافقین کو ذلیل کر دیا. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے. مفسرین کہنا پہلا عذاب یہی ہے کہ رسوا کر کے ان کو نکالا گیا، دوسرا عذاب وہ ہے جو قیامت میں ہوگا. تو مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے. بہرحال سب کو نکال دیا. اب ایک بات بتاؤ کہ نبی نے جو نکالا اپنے علم کی بنیاد سے نکالا نا، جس کو جانا اسے نکال دیا. اور وہ علم کون تھا؟ وہ علم غیب ہی تو تھا نا. جو بات چھپی ہوئی تھی وہ نبی کو معلوم تھی، تو نبی نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر اپنی محفل سے انہیں نکال دیا. نکلنے کے بعد اب اگر یہ کوئی ایسا پروگرام بنائے تو تعجب مت کیجیے گا کہ اس علم ہی کا نہ انکار کر دو جس کی بنیاد میں ہمیں نکالا گیا تھا. اس علم ہی کا انکار کر دو. اگر ہم ان کا علم غیب مان لیں تو اپنے کو منافق بھی ماننا پڑے گا، اپنے کو منافق بھی ماننا پڑے گا. لہذا وہ جو کچھ کرتے رہے مگر ان کا گروہ آج تک یہی محنت کر رہا ہے، یہی محنت کر رہا ہے کہ نبی کو غیب کا کیا پتا، نبی کو غیب کا کیا پتا، نبی کو غیب کا کیا پتا.
یہ شور وہ نہیں مچا سکے مگر یہ مچا رہے ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس دور میں چونکہ اس بات کا چرچا تھا، اسی لیے نبی صاحب علم غیب کا علم لے کر آئے، اور آنے کے بعد اتنا بڑا علم کہ اس علم کے سامنے کسی کا علم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی واقعے کی تصویر کشی ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں، جس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، اور ان کو شیاطین کے لیے رجم بنایا ہے۔ اب یہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک تفسیر تھی جو عام فہم بھی، مگر اس کی ایک تعویل اور کی گئی۔ اور یاد رکھو کہ قرآن کریم جو ہے ذو وجوہ، اس میں مختلف گوشے، مختلف وجہیں، تو ہر وہ وجہ، ہر وہ پہلو جس کے پیچھے دلائل ہوں، شواہد ہوں، قرائن ہوں، وہ قرآن ہی کا ارشاد مانا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس دوسری تفسیر کی طرف جو ذہن گیا وہ امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کے ایک شعر سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں علماء موجود ہیں، وہ خود اس شعر پر غور کریں کہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں اگر اس کی یہ وضاحت نہیں ہے تو پھر اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ زمین فلک، جس زمین پر آپ ہیں جو آسمان کے نیچے، اس کا نام ہو گیا سمائے فلک۔ یہ زمین فلک بھی ہے، یہ سمائے فلک۔ تو بتایا وہ منشا یہ ہے، جس سمائے دنیا سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، سما بلندی کو کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بلند حصہ جو آپ کے آسمان کے نیچے یہ دھرتی ہے، زمین کا سب سے اونچا حصہ جو ہے جس پر آپ چلتے ہیں یہ زمین کا آسمان ہے، سب سے بلند حصہ یہ ہے۔ تو یہ بلند حصہ جو زمین کا ہے تو یہی سمائے دنیا ہے، اور جب یہ سمائے دنیا ہے لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس فرش زمین کو، اس سمائے دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، چراغوں سے مزین کر دیا ہے، ستاروں سے بھر دیا ہے، فلک والے ہیں شاہد، ننھے ننھے تارے شاہد ہیں۔ فلک والوں سے پوچھو، ننھے ننھے تارے شاہد ہیں، زمین پر بھی بنائے ہیں ستاروں کے جہاں ہم نے، زمین پر بھی بنائے ہیں ستاروں کے جہاں ہم نے۔ تو یہ آسمان، یہ زمین فلک والا آسمان، یہ سمائے دنیا والا آسمان، ان کے ستاروں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدوا، یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کرو گے۔ العلماء نجوم الارض، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں۔ العلماء نجوم الارض، علماء امتی کالنجوم بہا یہتدی فی البر والبحر، ہمارے امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے خشکی میں بھی ہدایت لی جاتی ہے، ان سے سمندروں میں بھی ہدایت لی جا رہی ہے۔ تو دیکھو یہ علماء
یہ زمین کے ستارے ہیں، اور زمین کو مگر ایک بات میں بتا دوں، عالم جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، علماء نبی کے وارث ہیں، تو عالم کی جہاں جہاں تعریف ہے نص کے اندر اور اس کی جو شان بیان کی گئی وہ اپنی جگہ تھا، مگر یہ سوچنا کہ وہ عالم ہے کون، وہ عالم کون؟ یہاں پر سمجھانے کے لیے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک ہے حقیقی عالم اور ایک ہے اصطلاحی عالم۔ تو جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ حقیقی عالم کی گئی ہیں، اصطلاحی عالم کی نہیں۔ ان عالموں کے لیے مجھے کچھ دینا ہے نا۔ یہ جو علم کی سند ملی ہے نا، یہ ہے اصطلاحی عالم۔ ہم نے ایک اصطلاح بنا لی ہے کہ اتنا اتنا ہم پڑھا دیں گے تو اس کو عالم کہیں گے، یہ ہماری اصطلاح ہے نا، یہ ہماری اصطلاحی عالم۔ تو یہ اصطلاحی عالم بنے تو اس سے یہ مت سمجھو کہ آج ہی سے یہ حقیقی عالم ہو گئے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کو یہ نہ سمجھیں گے۔ ایک لفظ ہے، اتنا پڑھو گے تو ہم مولوی کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم عالم کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم فاضل کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم پروفیسر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم ڈاکٹر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم انجینئر کہیں گے۔ تو یہ اصطلاح ہماری، تو ہمارے مدرسے اصطلاحی عالم بنا کے نکلتے ہیں اور حقیقی علم جو ہے اس کی کنجی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سند جو ہے کنجی ہے، یہ مفتاح العلم، علم کی مفتاح۔ اب ہم نے کنجی دے دی، اب اس صحیح استعمال کریں گے تو حقیقی عالم بن جائیں گے۔ جب اس کنجی سے صحیح خزانہ دے دیا، خزانہ دے دیا، اب یہ کھولے ہی نا، خزانہ دے دیا، ہر علم و فن کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اب اس میں چلو، غوطہ لگاؤ، دریا میں کود جاؤ، جتنا چاہو لو لو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عالم عالم میں جو آپ کی نظر میں عالم عالم میں فرق نظر آتا، سند جو ہے نا، میرے پاس ایک جہازی سائز کی سند اور اتنی ہی بڑی سند میرے استاد کے پاس بھی، اور اتنی ہی بڑی سند ان کے استاد کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سند میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم برابر کے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ استاد کے پاس سند بھی نہ ہو، وہ خود مستند ہوتے تھے، ان کو سند کی ضرورت نہیں، اور ہماری سند ان کی سند سے بڑھ جائے قد و قامت میں۔ ارے لمبی سند ہم لکھوا لیں 1 گز کی، استاد کے پاس ہے 1 ہی فٹ کی، تو قد و قامت میں ہماری سند تو بڑھ گئی، مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سند سب کے پاس وہی، الفاظ وہی، تو ہوا کیا؟ ان کے استاد نے انہیں کنجی دے دی، انہوں نے ہمیں کنجی دے دی۔ ان کے استاد جو تھے حضرت صدر الشریعہ، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ ان کے جو استاد محدث سوق تھے، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ تو استاد کا کام اپنے شاگرد کو علم کی کنجی دے دینا، اب وہ جتنی محنت کرے گا اتنا بڑا ہوگا۔ اب محنت کا وقت اب ہوا ہے، اب تم اس لائق ہوئے ہو کہ محنت کرو، اب اس لائق ہوئے ہو کہ پڑھو، اب اس لائق ہو اور نہیں کرو گے تو سند لے کے کچھ مطلب نہیں۔ سند لے کے فریم میں لگا کے گھر پہ لٹکا بھی دو گے، کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تم کو جو اساتذہ نے کنجی دی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کو احترام کرنا، اور پھر عالم بنو، حقیقی عالم۔ حقیقی عالم، جان لینے والا کو عالم کہتے ہیں، یہ لوگ بھی عالم ہے۔
ایک نصاب کو طے کر کے جسے عالم کہا جا رہا ہے اصطلاحی عالم ہے. حقیقی عالم کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقی عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرنے والا ہے. اب اگر کسی کو چھوٹا بڑا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کتنا ڈرتا ہے. جو کم ڈرتا ہے وہ چھوٹا عالم، جو زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم. جیسا زیادہ ڈرے گا خشیت. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز سے خوف کب پیدا ہوتا؟ جب اس کی معرفت ہو. بغیر معرفت کے خوف نہیں پیدا ہوتا. چھوٹا بچہ سانپ پکڑتا، وہ نہیں جانتا کہ سانپ کا کام کیا. چھوٹا بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ انگارے کا حال کیا ہے. تو جب علم ہوگا تبھی تو نا. چھوٹا ایک شیر آ گیا، چھوٹے بچے تماشا سمجھیں گے. شیر آ جائے تو چھوٹا بچہ پکڑ لے جائے گا، کیوں نہیں جانتا. اور آپ لوگ کیا کریں گے اگر شیر آ جائے؟ بات سنو گے، بیٹھو گے یہاں، یہ بھاگ رہے کیوں؟ یہ تمہارا علم تمہیں بھگا رہا کہ یہ بہت خطرناک چیز آ گئی ہے. کہ علم جو ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے، اتنا ہی خوف ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. تو عالم وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھے، جو خدا کو پہچانے، اور جتنا زیادہ پہچانے اتنا ہی بڑا عالم. جو خدا سے ڈرے وہ عالم ہے. سند رکھنے والا عالم نہیں ہے، کسی مدرسے سے پلٹ آنے والا عالم نہیں ہے. سنو، اگر تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، تو یہ تمہارے عالم ہونے کی دلیل ہے، معرفت کی دلیل ہے. تم کسی مدرسے میں پڑھو یا نہ پڑھو، مگر اگر خوف ہے تو عالم ہو، اگر خوف ہے تو عالم ہو. حضرت ابو الحسن خرقانی کسی سیدھے ادارے میں نہیں گئے مگر عالم. حضرت عبدالعزیز دباغ کسی مدرسے میں نہیں گئے مگر ایسے عالم تھے کہ محدثین کو جب کسی حدیث رسول ہونے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عبدالعزیز دباغ سے آ کے پوچھتے تھے، آ کر پوچھتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتاب کو الٹا بھی نہیں ہے، کتاب کو الٹا بھی نہیں، مگر آ کے پوچھتے تھے. آپ سوچیں گے یہ بڑی مشکل کی بات ہے، جس نے کبھی کتاب کھولی نہ ہو وہ کیا بتائے گا. مگر نہیں، وہ محدثین جانتے تھے کہ ہمارے پاس ہم جو حدیث آئی ہے اس کو اصحاب روایت نے بھیجا ہے، روایتوں کے ذریعے ہمارے پاس آئی ہے. اور یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے، یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے. یہ حضوری والے ہیں، یہ سرکار سے کہیں گے سرکار آپ ہی بتا دو کہ یہ آپ کا کلام ہے کہ نہیں، آپ ہی بتا دو. حضرت ابو الحسن خرقانی کا تو مزاج ہی تھا، لوگ آ کے پوچھتے تھے آپ کو کہ حضور یہ رسول کی حدیث ہے، تو کبھی کہتے نہیں ایسا رسول نے نہیں فرمایا، نہیں فرمایا. اور کبھی کہا حضور یہ رسول کی حدیث ہے، کہا ہاں سرکار نے اس کو فرمایا. اب لوگ ہیں نا، معلوم کیا گیا کہ حضرت آپ بتاتے کیسے؟ کہا میری نظر تو ہر وقت سرکار کے چہرے پر ہوتی ہے. جب تم حدیث پڑھتے ہو میں چہرے کو دیکھتا ہوں کہ سرکار ناگوار فرما رہے، بس پہلے تو یہ سرکار کا کلام ہے. اور جب حدیث پڑھتے ہو ان کے چہرے پہ خوشگواری دیکھتا ہوں، پہلے تو یہ حضور کا کلام، یہ حضور کا کلام. یعنی ایسا لطیف ان کا ذوق ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کے بچے بھی حدیث میں لذت محسوس کرتے ہیں. تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اصل عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والے. اصل عالم وہ عالم ہیں جو نائب رسول ہیں،
وہ عالم ہیں جو وارث نبی ہیں، وہ عالم ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے نبی کا چہرہ دیکھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن سے مصافحہ کرنے سے نبی کا، اور وہ عالم ہیں کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایسا ہی ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ من صلی خلف امام تقی کانہ صلی خلف النبی، جس نے امام متقی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ وارث نبی ان کو نہیں کہا جاتا جو صرف اصطلاحی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، خدا کا خوف دل سے نکال چکے ہیں، خدا کا خوف جو رکھنے والے ہیں، جتنا خوف ہوگا کوئی صحیح عالم ہوگا، جتنا زیادہ خوف ہوگا۔ اسی لیے نبی سرکار سے جب کہا گیا تھا نا کہ حضور آپ کے تو سب کچھ خدا نے قبل از وقت معاف کر دیا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے میں تو آپ کے امتیوں کے گناہ معاف ہو گئے، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے، اس قدر یہ صوم وصال کی کھڑے ہوئے تو ایسا کھڑے ہوئے کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ آپ سوچیں تو نبی نے یہی بات کہی تھی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں شکر گزار بندہ بنا رہا؟ سنو، میں خدا کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اعلمکم باللہ واخشاکم، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اسی لیے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، اس کی معرفت کامل ہوگی، اس کی خشیت کامل ہوگی، تو وہ حقیقی عالم قرآن و حدیث میں جن کی تعریفیں آئی ہیں وہ وہی ہے، اس علم کی کنجی، وہ عالم بنانے والا جو علم ہے اس کی کنجی ہم سال بسال کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اب اس کنجی کی یہ لاج رکھیں یا نہ رکھیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو شعور دے، ان کے علم و عمر و صحت میں برکت عطا کرے اور ان کو صحیح معنوں میں عالم بنائے، اور جو کنجی دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال انہیں سکھائے۔ ایسا نہ ہو کہ کنجی کو لے جا کے طاق پہ رکھنے بھی بھلا دے کہ کدھر چلی گئی، ایسا نہ ہو۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، یہ صرف ستارے ہیں۔ اب عالم کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ جو ولی ہے وہی عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ولی ہے وہی عالم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل، اور خدا جس کو ولی بنائے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا، سبحان اللہ، اس کو جاہل نہیں رکھے گا۔ ارے بھائی عام آدمی تو جاہل کو پسند نہیں کرتے، خدا کیسے پسند کر لے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو ان ستاروں کا کام کیا ہے؟ یہ زمین کے ستارے، یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ زمین کے ستارے، ستاروں کا کام کیا ہے؟ زمین کو آراستہ کرنا، روشن کرنا۔ سبحان اللہ، زمین کا مقدر جاگ اٹھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کا کیا کام ہے؟ رجوما للشیاطین، جعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے لیے رجم بنا دیا، یعنی یہ زمین کے ستارے زمین کے شیاطین پہ پتھراؤ کرتے ہیں، یہ زمین کے ستارے زمین کے شیاطین پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا صاحب چراغ سے کہاں پتھراؤ ہوتا، چراغ سے کہاں پتھراؤ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ارے جس چیز سے دل پہ چوٹ لگے یہ پتھر ہی ضروری نہیں، دل پہ چوٹ زخم لگا تو پتھراؤ ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ جب کچھ لوگ آئیں گے نا تو پوچھیں گے اے صاحب اتنا بلب کیوں لگا دیا؟ ایک جلسہ تھا، تھوڑی سی روشنی کافی تھی، اتنی لائٹنگ کیوں؟ بتا ان چراغوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک تو چوٹ لگ رہی نا، چوٹ لگ رہی،
پتا چلا یہ بھی پتھراؤ کرتے ہیں، یہ بھی پتھراؤ کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے؟ سنا ہوگا جب شمع جلتی ہے تو 3 جلتے ہیں۔ جب شمع جلتی ہے تو کتنے جلتے ہیں؟ خود شمع جلتی، اس پر پروانہ جلتا، اور ان دونوں کا تعلق دیکھ کر ایک تیسرا جلتا ہے۔ تو اب تیسرے جلنے والے ہیں، آگ نہیں ہے مگر جلتے ہیں، آگ نہیں ہے مگر جلتے ہیں۔ اور پتھراؤ کا انداز جہاں جا کے آپ کو بے چینی ہو، سمجھ لیں کہ پتھر آیا لگا، اور جہاں سکون ملے سمجھو پتھراؤ آپ پر نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ بزرگان دین کے آستانے پر آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد کتنی راحت محسوس کرتے ہیں، کتنی راحت محسوس۔ جن کو خدا کہیں نہیں یاد آتا وہاں یاد آتا، سبحان اللہ، اس آستانے پہ پہنچ کر کے انہیں خدا یاد آتا ہے تو راحت محسوس کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ بزرگوں کے آستانے پہ جانے سے گھبراتے ہیں، نہیں جاتے، وجہ کچھ بھی بتائیں مگر نہیں جاتے۔ تو جب نہیں جاتے، گھبراتے، بھاگتے، تو میں سمجھتا ہوں وہی لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، جعلناها رجوما للشیاطین۔ یہ اولیاء کرام اپنے مزارات سے پتھراؤ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاتے نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں وہ آنے دیتے نہیں۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو یہ جائیں کیسے؟ اور جو جاتا ہے جسے سکون مل جاتا ہے ان کو نور ملتا ہے، وہ آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، وہ پرانوار ان کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مگر قدرت نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو کس لیے بنایا ہے؟ ہم نے ان کو چراغ بنایا، اور چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ ان چراغوں کو کس نے جلایا ہے؟ خدا نے جلایا ہے، اور جو جلاتا ہے وہی بچاتا بھی۔ دیکھیے، اگر کسی کے چراغ کو آپ توڑ دیں تو آپ مجرم کس کے ہوں گے؟ جو چراغ کا مالک ہو، چراغ کا جلانے والا۔ اگر وہ گورنمنٹ کی لائٹ ہے تو گورنمنٹ کے مجرم ہوں گے، کسی کے گھر کی لائٹ ہے تو گھر والے کے مجرم ہوں گے، جس نے جلایا اس کے مجرم۔ اور یہ اولیاء کرام جو دھرتی کے چراغ ہیں، ان کو کس نے جلایا؟ خدا نے جلایا۔ اول تو کوئی نے بجھا ہی نہیں سکتا، اس لیے بچانے والی طاقت بجھانے والوں کی طاقت سے زیادہ۔ تو اب زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتے ہیں، وہاں مت جاؤ۔ ارے تو نہیں جاتا تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بھائی کیوں نہیں؟ وہاں مت جاؤ، وہاں جاؤ گے تو خدا یاد نہیں آئے گا، وہاں جاؤ گے تو خدا یاد نہیں آئے گا۔ اور حالانکہ ہم نے دیکھا منظر کچھ اور، کہ کہا گیا تھا کہ اجمیر مت جاؤ، خدا نہیں یاد آئے گا، مگر جب اجمیر میں پہنچا تو شاہ جہانی مسجد سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبری مسجد سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، عالمگیری مسجد سے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، جامع التمش سے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا وہاں جاؤ گے تو خدا نہیں یاد آئے گا۔ اتنی اذان سن کے بھی جو اس کو خدا نہ یاد آئے، وہ اپنی جھوپڑی میں یاد کرے گا ہر طرف۔ ارے تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آئے، بات آئی کہ اگر حضرت خواجہ وہاں نہ آتے تو یہ مسجدیں کہاں سے آتی، یہ اذان دینے والے کہاں سے آتے، یہ نمازی کہاں سے آتے؟ خواجہ آئے، خدا یاد آیا سب کو خواجہ کے دربار میں۔ اسی لیے میں اکثر پوچھ لیتا ہوں عالم خیال میں شاہ جہاں سے، اے شاہ جہاں تو آیا تھا اجمیر، تو نے مسجد کیوں بنائی؟ ارے مینارہ بنا دیتا، گنبد بنا دیتا، کوئی مسافر خانہ بنا دیتا، تجھے عمارت بنانے کا بڑا شوق ہے، کچھ بنا دیتا، تو نے مسجد کیوں بنائی؟ تو یہی تو جواب دے گا، جب میں خواجہ کے ہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، جب میں خواجہ کے ہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، تو میں نے مسجد بنا دی تاکہ لوگ سمجھیں ہم یہاں پوجنے نہیں آئے، ہم خواجہ کو پوجنے نہیں آئے، یہ فاتحہ کی جگہ ہے، وہ پوجنے کا مقام ہے، ہم تو خدا کو پوجنے والے، اس کا مقام بھی۔ اسی لیے کوئی بھی آستانہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں مسجد نہ ہو، کوئی بھی آستانہ ایسا نہیں ملے گا جہاں مسجد نہ ہو۔
کیوں؟ وہاں جاؤ گے تو یقیناً خدا یاد آئے گا. اور یہ تجربہ کر لو، خدا نخواستہ، صدقہ خدا نخواستہ کسی کو خدا نہ یاد آتا ہو کبھی، وہ کسی ولی کے مزار پہ چلا جائے، خدا یاد آئے گا. خدا اتنا خدا یاد آئے گا کہ درود وہ پڑھے گا تو خدا کے محبوب پہ پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا تو خدا کا کلام پڑھے گا، اور دعا بھی کرے گا تو خدا ہی سے کرے گا، خدا کو اسی سے کرے گا. اتنا خدا یاد آئے گا. اب جس کو وہاں بھی خدا نہ یاد آئے تو یہی تو کہا جائے کہ راجم ہو رہا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، اس پتھر کو برداشت نہیں کر پانے میں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، وہاں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے. تو دوستو لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر، عمر میں برکات عطا کر اور دین کی خدمت لیا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریتک وعلی مع امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن صلی علیہ. اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا کنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و اما و تندرستی، مصلح قضا کے یا لائق کرم. اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے جان نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت
السلامة برأينا. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد ألا إنه ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام